پولیٹیکلی نہ تو نواز شریف کا کوئی بیان سامنے آیا مودی کے خلاف، نہ مریم کا بیان سامنے آیا، نہ شہباز شریف کا بیان سامنے آیا. ایسا کیا ڈر ہے؟ کیوں نہیں ہم اس کو کر پائے؟ ہم پولیٹیکلی کہاں کھڑے تھے اس پوری جنگ؟ اس سارے کرائسس کے دوران پولیٹیکل وائٹ تھا. عمران خان تو اندر ہے. انہوں نے کون سے بیانات نہیں ہیں، کون سے لوگوں کے اوپینین کا انہوں نے مولڈ کیا ہے. میں اس کے اوپر آپ کو صرف ایک بیان دوں گا، مجھے وہ نام بھول رہا ہے. اس بندے نے کہا تھا انڈین میڈیا کے اوپر، اس نے کہا تھا ہماری انویسٹمنٹ ہے نواز شریف کے اوپر، وی آر کنسرنڈ اباؤٹ دی نواز شریف. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں اب پاکستان زندہ باد ریلی نکال رہے ہیں پاکستان کے حق میں، تو آپ نے ایسا کیا کام کر دیا ہے کہ آپ کوئی بھی ریلی نکالتے ہیں پنجاب کے اندر تو پولیس آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے؟ یہی تو رونا ہے سارا. خدا کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی خوشی منانے کا حق ہے، اور کم از کم ہمیں خوشی تو منانے دے. یہ کس قسم کی سیاست آپ کر رہے ہیں؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ پنجاب حکومت کروا رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز کا کام ہے؟ مجھے اس وقت یہ کہنے دیجئے کہ یس، یہ وہ کروا رہے تھے. سر عمران خان کی رہائی آپ کب تک دیکھتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی اب کیا اسٹریٹجی ہے، کیا کرنے والی؟ ان کی رہائی کا تو ایشو ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انصاف ملے تو وہ آپ کو ہفتوں کے اندر پاکستان میں باہر جیلوں کے باہر انصاف ملے گا کیسے؟ جنہوں نے ڈینائی کیا انہوں نے دینا. ہم تو کوئی ڈیل کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. عمران خان نے ڈیل کی بات نہیں کی. ہم تو یہ بات کریں ہمیں صرف انصاف دو. ڈیل نہیں چاہیے آپ کو؟ کس چیز کی ڈیل چاہیے؟ کیا ہم نے ملک کو لوٹا ہے؟ کیا ہم نے کوئی باہر پراپرٹیز بنائی ہیں؟ کیا ملک دشمنی کی ہے؟ کیا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھائے ہیں؟ آپ یونٹی کی بات کر رہے ہیں، لیکن عمران خان تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. عمران خان نے جو بنیادی بات پہلے بھی کی تھی وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جتنا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں تحریک انصاف میں، they are the defenders of Pakistan. They are the warrior, those who have been fighting for this Pakistan army, for this Pakistan. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں ہیں نیوز ون، میں انس گوندلو. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بریگیڈیئر مشتاق احمد للہ صاحب. بات کریں گے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر، اور جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے، اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کی، اس حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اس جنگ کے اندر جو ہے بڑا پوزیٹیو جو رول ہے وہ ادا کیا. یہ بات کر رہے ہیں چند نون لیگ کے رہنما ہیں، وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں. تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا. سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس فتح کے اوپر کیا کہتے ہیں پاکستان نے جس طرح بھارت کو شکست دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انس، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کو ایک ایسی جنگ میں فتح ملی ہے جو ہندوستان نے اپنے ویسٹرن بیکر کی پلاننگ کے ساتھ، ان کی بیکنگ کے ساتھ شروع کی تھی، اپنی مرضی سے شروع کی تھی، اپنے ٹائم پہ شروع کی تھی، اور اپنے اعلانات جو آؤٹ آف پروپورشن تھے، جو پہلگام کا جو ایشو تھا اس کو انہوں نے آؤٹ آف پروپورشن بلو اپ کیا. ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے اور پاکستان کو بالکل ہم تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فوج پاکستان نے اور پاکستان کے عوام نے بڑی بہادری کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور بڑے پلان کے ساتھ اس سارے انویژن کا مقابلہ کیا، اور ہندوستان کو اپنی منہ کی کھانی پڑی. وہ ہندوستان جو شاید جب یہ پہلگام کا ایشو ہوا ہے وہ کسی ڈپلومیٹک ایفرٹ کو، کسی سینسیبل کسی پروپوزل کو سننے کو تیار نہیں تھا. امریکن کے ایک ٹویٹ کے اوپر ہی وہ ڈھیر ہو گیا. بلکہ میں ڈھیر نہیں کہا، میں یہ کہوں گا کہ وہ امریکن کے ایک قسم کے اس نے منت کی وہاں پہ جا کے کہ میں جس مصیبت میں مجھے پھنسایا ہے آپ نے، یہ انڈیا نے ریکویسٹ کی نا سر، انڈیا نے ریکویسٹ کی ہے. اس میں کوئی مشکل میں پھنس گئے ہیں، بچا لیں. دوسری بات ہی اس میں نہیں ہے کہ ہم مشکل میں پھنس چکے ہیں. اور یہ جو مشکل میں جب وہ پھنسے تو جو ان کے بیکرز تھے، جو جن کا ویپن سسٹم تھا، ان کی اپنی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہو گئی. سو ان کے لیے اس کے علاوہ اور ان کے پاس ان دا گیون انوائرمنٹس اور حل ہی کوئی نہیں تھا کہ اس معاملے کو سیز فائر کی طرف لے جائیں. میں اس کو سیز فائر سے زیادہ میں اس کو ایک آپریشنل پاز کی بات کروں گا. میں یہ بھی کہوں گا، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان نے ایک بہت ہی اسٹرانگ اور اوور ویلمنگ رسپانس دیا ہے ان ایکسپیکٹڈلی، اور یہ ریزالو شو کیا ہے کہ یہ ہمارا رسپانس ابھی صرف نہ جاری ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوگا اگر انڈیا نے اس کو ریٹیلیٹ کیا. تو میرا خیال ہے اس وقت اور جو نقصانات ہوئے، اور خاص کر کے بڑے جو ٹیکنیکلی ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے، جب ان کے نقصانات ہوئے انڈیا کا، تو انڈیا کے اندر ایک مینٹل پیرالسس ہو گیا تھا. ان کے پولیٹیکل اور ملٹری کمانڈ سٹرکچر پہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک پیرالسس میں چلے گئے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو بات ہو گئی کہ جنگ ہم نے جیتی ہے اور شکست دی ہے. اگر ہم پولیٹیکلی بات کریں، جو پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف یا پھر دیگر رہنما،
تو پولیٹیکلی نہ تو نواز شریف کا کوئی بیان سامنے آیا مودی کے خلاف، نہ مریم کا بیان سامنے آیا، نہ شہباز شریف کا بیان سامنے آیا، نہ ہی ان کی سپیچ کے اندر جو ہے نواز شریف نے کوئی نام لیا مودی کا، نہ شہباز شریف نے جو ہے اپنی سپیچ کے اندر مودی کا نام لیا۔ ایسا کیا ڈر ہے، کیوں نہیں ہم اس کو کر پائے؟ ہم پولیٹیکلی کہاں کھڑے تھے اس پوری جنگ کے انس اندر؟ صاحب نے بہت ہی اہم ایشو کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلے پچھلے سوال میں تھوڑا سا ایک جواب رہ گیا تھا، میں اس کو بھی رسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ جو سوشل میڈیا پاکستان کے اندر ہے اور جو یوتھ کی طاقت ہے، ایک عمومی پرسیپشن یہ ڈیولپ کی جا رہی تھی رولنگ کوارٹر سے، سرٹن کوارٹر سے، کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو یوتھ ونگ ہے یا جو میڈیا ہے، شاید وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، مطلب اس کو ڈیجیٹل دہشت گرد جو میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے میرے جیسے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ، اور جو یوتھ پی ٹی آئی کی تھی اور جو ڈیجیٹل جو ویریئر تھے جن کو میں ہمیشہ کہتا تھا ڈیفینڈرز آف پاکستان تھے، وہ بہت ہرٹ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جتنا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں تحریک انصاف میں، they are the defenders of Pakistan, they are the warrior, those who have been fighting for this Pakistan army, for this Pakistan۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہو گئی تھی۔ یہ غلط فہمی پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے پچھلے 4-5 دنوں میں دیکھ لیا ہے کہ انہی لوگوں نے، جن کو آپ نے ڈیجیٹل دہشت گرد کہا، انہوں نے اس پاکستان کے دفاع کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے اور ہندوستان کو اس اپنے فیلڈ کے اندر منہ کی کھانی پڑی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ایلیگیشن ہے، دس شوڈ ریسٹ فار آل۔ آئندہ کسی کو جرأت اور ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ توہین ہے پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کی، ان لوگوں کی جو محب وطن ہیں، جو پاکستان کا سوچتے ہیں، جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، اور بغیر کسی رو رعایت کے یا بغیر کسی لالچ کے وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ دس چیپٹر شوڈ نو کلوز فار ایور۔ کہ جو پاکستان کی یوتھ ہے، شاید وہ پاکستان کے محب وطن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ توہین ہے، یہ ہمیں توہین بند کرنی چاہیے اور ہر جگہ پہ یہ بند ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ طے ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے جو کہی کہ جو پولیٹیکل رسپانس تھا، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس سارے کرائسس کے دوران پولیٹیکل وائٹ تھا۔ عمران خان تو اندر ہے، جتنی ہماری لیڈرشپ تھی آپ اس کو نہ مین چینل کے اوپر آنے دے رہے ہیں، نہ آپ وہاں پہ ان کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، پرسوں حکومت نے جو ہے وہ اعلان کیا زندہ پاکستان زندہ باد ریلی کا۔ آپ کو اندازہ ہے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ میں تھوڑی سی گزارش پاکستان زندہ باد ریلی نکالنے کے اوپر گرفتاریاں ہوئی ہیں، مقدمے ہوئے ہیں، وہ تو عدالتوں کی بڑی مہربانی ہے جو انہوں نے ڈسچارج کی ہیں۔ کل تک لوگ یہ کون کروا رہا ہے؟ پنجاب حکومت کروا رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز کا کام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس وقت یہ کہنے دیجئے کہ یس، یہ وہ کروا رہے تھے، بیکاز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سینسیبل آدمی جو اس وقت ڈیسیجن میکنگ میں بیٹھا ہوا، اینی سینسیبل پرسن جس کے کوئی ذاتی مفادات نہ ہوں، جس میں پاکستان کی پریفرنس نہ ہو، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کروا سکتا۔ مجھے تو بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، اب پاکستان زندہ باد ریلی نکال رہے ہیں پاکستان کے حق میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو آپ نے ایسا کیا کام کر دیا ہے کہ آپ کوئی بھی ریلی نکالتے ہیں پنجاب کے اندر تو پولیس آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے؟ یہی تو رونا ہے سارا مسئلہ، ہی سارا یہ ہے کہ یار میں پاکستان زندہ، میں تو یہ کل بھی کہا ہے اور آج بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی خوشی منانے کا حق ہے، اور کم از کم ہمیں خوشی تو منانے دیں۔ یہ کس قسم کی سیاست آپ کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت رولنگ ایلیٹ بیٹھا ہوا ہے، جو حکمران طبقہ ہے مختلف فیڈرل کے اوپر بھی اور پروونشل کے اوپر بھی، ان کو پتہ ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ انہوں نے کون سے بیانات نہیں ہیں، کون سے لوگوں کے اوپینین کا انہوں نے مولڈ کیا ہے۔ اچھا، ایسی کیا وجہ ہے کہ نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ مریم نواز مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکے اس پوری صورتحال کے اندر؟ میں اس کے اوپر آپ کو صرف ایک بیان دوں گا، مجھے وہ نام بھول رہا ہے، انڈین میڈیا کے اوپر بہت چلا تھا، ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہے، جس وقت یہ شاید 2000 بات ہو رہی ہوگی، شاید 2016 یا 17 کی یا سم تھنگ لائک دیٹ۔ اس بندے نے کہا تھا انڈین میڈیا کے اوپر، اس نے کہا تھا ہماری انویسٹمنٹ ہے نواز شریف کے اوپر، وی آر کنسرنڈ اباؤٹ دی نواز شریف۔ کیا یہ جواب کافی نہیں؟ یہ جو انڈیا کا اور نواز شریف صاحب کا اور ان کی پوری فیملی کا جو ایک نیکسس بنا ہوا ہے اکراس دی بارڈر، وہ بیان دیکھیں، کچھ بیان ہوتے ہیں بعض اوقات ہو سکتا ہے میرے منہ سے بھی کوئی غلط چیز نکل جائے، کچھ بیان ہوتے ہیں جو بڑے سوچے سمجھے اور ایک فارمل طریقے سے دی جاتے ہیں۔ جب نواز شریف نے یہ کہا تھا، جب انڈین لوگ سارے وہاں پہ فیفن کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ
یہ جو بارڈر بنا ہوا ہے یہ تو ایک لکیر ہے, یہ تو ایک لائن ہے. آپ بھی گوشت کھاتے ہیں, میں بھی گوشت کھاتے ہیں. سر عمران خان کی رہائی آپ کب تک دیکھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی اب کیا اسٹریٹجی ہے, کیا کرنے والی ہے؟ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بے شمار قائدین اس وقت جیلوں کے اندر ہیں, ان کی رہائی کا تو ایشو ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انصاف ملے تو وہ آپ کو ہفتوں کے اندر پاکستان میں باہر جیلوں کے باہر انصاف ملے گا کیسے؟ جنہوں نے ڈینائی کیا انہوں نے دینا ہے. جنہوں نے یہ سارا جنگٹ جو ہے, یہ پورے کا پورا ویب کریٹ کیا ہے ٹو ڈینائی دی جسٹس ٹو دی پیپل آف پاکستان اینڈ اسپیشلی ٹو عمران خان اور پی ٹی آئی, یہ انہوں نے اس کو انفولڈ کرنا ہے, تو یہ ویب 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا. اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. جنہوں نے دیکھیں نا, یہ ایک آرٹیفیشل نظام کریٹ کیا گیا ہے ٹو ڈینائی جسٹس ٹو دی پیپل آف پاکستان انکلوڈنگ عمران خان اینڈ تحریک انصاف. کیا اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ ہم تو کوئی ڈیل کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. عمران خان نے ڈیل کی بات نہیں کی. ہم تو یہ بات کریں ہمیں صرف انصاف دو. ڈیل نہیں چاہیے آپ کو؟ کس چیز کی ڈیل چاہیے؟ مطلب کس چیز کی ڈیل چاہیے؟ کیا ہم نے ملک کو لوٹا ہے؟ کیا ہم نے کوئی باہر پراپرٹیز بنائی ہیں؟ کیا ملک دشمنی کی ہے؟ کیا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھائے ہیں؟ کیا پاکستان کو جب ضرورت ہوئی ہے کیا ہم نے پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہیں کیا ہے؟ کیا ہم نے جتنی بھی ہماری سٹرگل ہے پچھلے 2-2.5 سال سے, وہ آئین قانون, کیا احتجاج سیاسی جماعت کا حق نہیں ہے؟ بالکل. کون سا ظلم ہے اور زیادتی ہے جو ہمارے ساتھ نہیں کی گئی ہے؟ آج بھی جس وقت پاکستان میں کوئی مشکل وقت آیا ہے تو کیا کوئی کسی نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا بچہ ایک ورکر سے لے کر ایک عمران خان صاحب تک فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اچھا, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو لوگ ان کو لے کر آئے اس ساری صورتحال کے بعد جو جنگ ہوئی, وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ میں صرف اتنا گزارش یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ نے ایک گولڈن اپرچونٹی دی ہے ٹو کریٹ اے یونٹی. ایسی یونٹی جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو, اکنامک بہتری کے لیے ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ہو, اس پاکستان کا جو صحیح مقام ہے اس ریجن کے اندر, اس دنیا کے اندر, وہ بحال ہو سکتا ہے. آپ یونٹی کی بات کر رہے ہیں لیکن اس سے فائدہ ان لوگوں نے اٹھانا ہے those who hold the reins of the power in Pakistan. آپ یونٹی کی بات کر رہے ہیں, لیکن عمران خان تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں, عمران خان نے جو بنیادی بات پہلے بھی کی تھی وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. اب مجھے بتائیں, آپ فرینکلی مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندے کا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ملک کو لوٹا, اس نے تباہ و برباد کیا ہے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, آپ نے اشارتاً وہ کیا اور میں اس کو اور کلیئرٹی کے ساتھ, جو پچھلے چند دنوں سے چند ایک بیانات دیے ہیں آپ کے سٹنگ ڈیفنس منسٹر نے دیے ہیں, خواجہ آصف کے. وہ تو سب. اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کوئی ایک آرڈنری پرسن ہوتا ہے, ایک عام ورکر ہوتا تو آپ صرف نظر کر سکتے ہیں, بٹ ایک سٹنگ ڈیفنس منسٹر ہے, 30, 35, 40 سال کا پولیٹیکل تجربہ ہے, اس کو نہیں پتا میں کیا بیان دے رہا ہوں, اور یہ وہ بیان جو ہے وہ کل کہاں پہ ان کی کیا ریلیونس ہوگی. نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ جناب یہ جو اٹیک کیا یہ ہم نے کیا ہے, وہ انڈیا کے اندر وہ آج تک کوڈ کیا جاتا ہے. انڈیا کے کل میں نے ایک دیکھ رہا تھا, ایک کلپ چھوٹا سا دیکھ رہا تھا, تو وہ تو سارا پورے کا پورا نیریٹو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اس کے اوپر. اچھا, اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے حلقے کی جیلم کی کیا صورتحال ہے؟ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, کوئی بہتری آ رہی ہے؟ جہاں تک PP26 کا تعلق ہے, اس کے 5-6 ایشوز ہیں. نمبر 1 جو سب سے زیادہ ایشو جو ہمیں ہانٹ کر رہا تھا سب کو, آپ کو بھی پتہ ہے, وہ تھا سٹاپیج آف دی ڈیول کیریج وے کے اوپر جو وقت تھا وہ رکا ہوا تھا, بہت عرصہ روکا گیا. آپ کو پتہ ہے میں نے اس کے اوپر کتنی شد و مد کے ساتھ حکومت کو مجبور کیا کہ وہ اس عوامی ایک فلائی پروجیکٹ جو ہے وہ عمران خان نے شروع کیا تھا اس کو بحال کریں. نہ چاہتے ہوئے, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اب اس پہ کام شروع کیا ہے. ایک اچھی اب شروع کر دیا, ابھی کام شروع ہو چکا ہوا ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ اگر اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے کام شروع کرانے کا, کام شروع کرانے کا, اس پروجیکٹ کا؟ دیکھیں کام شروع کرانے کا پروجیکٹ, دیکھیں میں تو اپوزیشن میں ہوں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فنڈ ریلیز کی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک دیانتداری کے ساتھ بتا دوں کہ مجھے حلقے کے عوام نے بھیجا تھا اپنے مسائل کے حل کے لیے. یہ نمبر 1 مسئلہ بنا ہوا تھا, میں نے اس کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی جو میرے بس میں تھا, اور حکومت کو میں نے مجبور کر دیا. اور ایک وقت میں آ کے آفٹر آل حکومت کے جو لوگ موجود تھے ان کا تعلق بھی اس حلقے سے ہے, لوگوں سے انہوں نے ووٹ لیے تھے, شکست کھانا اور بات ہے, تو نیچرلی حکومت ہے, ذرائع ان کے پاس ہیں, انہوں نے اس کے لیے فنڈ ریلیز کیے ہیں. اور یہ ڈیلے کیوں ہوا, کیا وجہ, کیوں ڈیلے ہوا یہ پروجیکٹ؟ میں 3-4 اور آپ کو بتاؤں گا, آپ کو بہت سی بات سمجھ آئے گی.
پرویز الہی صاحب نے وزیرآباد میں ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ، وہ ہاسپٹل والا، کیا وہاں پہ صرف علاج جو ہے وہ پرویز الہی کا، یہ چودھری برادران کا ہونا تھا؟ بالکل پبلک عوام کا۔ آپ کے پاس یہ ایک پروجیکٹ تھا چکوال کے اندر مندرہ روڈ کا، وہ کتنے سال پروجیکٹ جو تھا وہ پرویز اشرف نے شروع کرایا تھا پیپلز پارٹی کے زمانے میں، جب وین ہی واز دی پرائم منسٹر، وہ کتنے سال سسپینڈ رہا؟ اس کے بعد آپ یہ نون لیگ کو کوئی خار ہے کہ کوئی پروجیکٹ جس کے اوپر ان کی اپنی تختی مکمل طور پہ نہ لگے، وہ چاہے فلاحی پروجیکٹ ہو، عوامی پروجیکٹ ہو، وہ ہمیشہ اس کو سٹال کرتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں۔ شروع تب کریں کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی تختی لگے گی، اس کے بغیر وہ شروع نہیں کرتے۔ یہ ان کی نیرو مائنڈڈ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پروجیکٹ اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ یس دس از واٹ ایگزیکٹلی آئی ایم سیئنگ، کہ اس میں کوئی عوام کا قصور نہیں ہے۔ ہاں عوام کو شاید وہ ہمیشہ ان کی ہے کہ عوام کو وہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم کو اپنی جیب سے، ذاتی جیب سے ہم آپ کو ہر چیز دے رہے ہیں۔ اس وقت کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر جو شریف خاندان ہے اس کا نام نہ ہو، اس کی تختی نہ لگی ہو؟ اور مریم نواز کی تصویر، وہ تو تصویر اب میں سمجھتا ہوں رسپیکٹ کی بجائے آئی تھنک وہ تو ایک ڈس رسپیکٹ کا آنیسٹلی ایشو بنتی جا رہی ہے۔ تھینک یو جی۔ ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کے کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے بڑی بھرپور جو ہے جنگ لڑی ہے بھارت کے خلاف اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کیا۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے نیوز 1۔ اللہ حافظ۔